اپنے ہی خیالات میں گم تھی۔ دل اس ستمگر کی آمد پر بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ اتنے سالوں سے وہ اسے بے انتہا محبت کرتی آئی تھی۔ سوچے تھی کیسے الجھائے ہوئے تھی، ارد گرد کا ہوش بھلائے وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک مڑتے ہی سامنے سے آتے علی سے زوردار طریقے سے ٹکرا گئی۔ سمرین کے منہ سے ایک دھیمی سی چیخ نکلی اور وہ توازن کھو کر زمین بوس ہونے والی تھی کہ علی نے موقع پاتے ہی پھرتی سے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے کمر کے گرد لپیٹا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ سمرین سنبھلنے کے بجائے سیدھی علی کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ علی نے جان بوجھ کر اپنی گرفت ڈھیلی کرنے کے بجائے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ان کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس کی اداس دھڑکنیں علی کے سینے سے مست ہو رہی تھی اور علی کی گرم سانسیں اس کے حسین پریشان چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ سمرین علی کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو اپنے دل پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے اپنے دل کی حالت بھی تو غیر ہو رہی تھی۔ اس ستمگر کی قربت نے اس کی آنکھوں میں جیسے خمار سے بھر دیا تھا۔ اس کی نظریں سمرین کو لمحہ بلمحہ گلا رہی تھی۔ سمرین نے گھبرا کر اپنے ہاتھ علی کے سینے پر رکھے اور اسی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا، جائیں آپ اندر نانا کے پاس۔ علی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، بس اس کے چہرے کو گہری سحر انگیز نظروں سے دیکھتا رہا۔ سمرین نے جب اس کی خاموشی محسوس کی تو تڑپ کر دوبارہ کہا، نہیں، میں دادو سے مل کر آیا ہوں، اب صرف تمہیں نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی بے انتہا خوبصورت اور معصوم ہے، اتنی معصوم، اتنی حسین کہ اس کی ایک جھلک نے میرے دل کو دنیا کو بدل دیا۔ علی کی آواز دھیمی مگر گہری تھی جو سمرین کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا رہی تھی، لیکن وہ اس کی باتوں سے اپنے دل کو نہیں بہلانا چاہتی۔ تبھی ہمت جمع کی اور اپنی نم آنکھوں سے سیدھا علی کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لہجے میں اب شکوہ اور درد صاف نمایاں تھا۔ تو پھر آپ کو یہاں نہیں رکنا چاہیے جب آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑیں گے۔ ابھی سمرین کے الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ علی کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے سمرین کو مزید بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور زبردست سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، علی نے بے انتہا شدت اور دیوانگی سے اس کے نازک ہونٹوں کو اپنے سے لگتے ہونٹوں کے قید میں لے لیا اور بے انتہا دیوانگی سے وہ اس کے لبوں پر اپنے پیار کی چھاپ چھوڑ رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ سمرین کی نازک کمر پر جیسے محبت کی نئی داستان رقم کر رہے تھے۔ وہ اتنی شدت سے اس کے ہونٹ چوسنے لگا کہ سمرین کے پاس احتجاج کا کوئی راستہ نہ بچا۔ وہ بس اس کے جنون کے آگے بے بس ہو کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد جب علی نے آہستہ سے اپنے ہونٹ اس کے گلابی ہونٹوں سے الگ کیے تو دونوں کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں۔ علی نے سمرین کے سرخ ہوتے چہرے اور کانپتے ہوئے لبوں کو دیکھا، اس کے چہرے کے قریب جھک کر مدھم لہجے میں بولا، تمہیں میرا جواب مل گیا ہوگا۔ سمرین کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ علی نے اس کا آنسو محبت سے اپنی انگلی کے پور پر چنا اور پھر اس کے نم گال کو چومتے ہوئے اسے آزاد کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ سحر زدہ سی وہیں کھڑی رہتی۔ 13 برس پرانے فیصلے کا بوجھ اٹھائے وہ آج اس حویلی میں لوٹا تھا۔ راستے بھر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گردش کرتی رہی کہ چند رشتے وقت کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتے بلکہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ وہ اس بوجھ سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہونے آیا تھا، مگر اسے خبر نہ تھی کہ قسمت اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ چکی ہے۔ علی بیٹا، دادی نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بلایا، لیکن علی کے چہرے پر تلخی تھی۔ اتنے سالوں بعد اپنے جان سے پیارے پوتے کو دیکھ کر خالدہ بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میرا بچہ، تو آ گیا؟ مجھے پتا تھا تو آئے گا۔ میری سمرین تیری روز راہ دیکھتی ہے، مجھے پتا تھا تو اس کو ایک دن ضرور لینے آئے گا۔ اب اسے تیرے ساتھ رخصت کر کے میں سکون کی نیند سو جاؤں گی۔ ان کی آنکھوں میں ایک آس تھی، جبکہ علی ساکت کھڑا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس سخت لہجے میں بول اٹھا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں دادی، میں یہاں کسی بے جوڑ رشتے کو نبھانے یا نام دینے کے لیے نہیں آیا۔ میں اس رشتے کو جڑ سے ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ تعلق محض مجھ پر بوجھ ہے، میں اسے نبھا نہیں سکتا۔ میں اس بے نام رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ چہرے پر وہی سرد مہری، مغرورانہ چال، سرخ و سفید رنگت، کھڑی ناک اور بھوری آنکھیں۔ وہ کسی ریاست کا بے تاج بادشاہ معلوم ہو رہا تھا۔ خالدہ بیگم اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا بول رہا ہے بیٹا؟ میں سمجھی نہیں، تو مذاق کر رہا ہے نا مجھ سے؟ ان کا دل جیسے اس بات پر لرز گیا۔ دادی، میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ میں آپ کی نواسی سے رشتہ قائم نہیں کر سکتا۔ میں اسے یہاں طلاق دینے آیا ہوں۔ یہ رشتہ مجھ پر محض ایک بوجھ کی طرح ہے جو میں نہیں نبھا سکتا۔ میں اپنی پسند سے شادی کروں گا، اپنی پسند کی لڑکی سے۔ میں اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ آپ لوگوں کی
بیوقوفی کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہتا. یہ رشتہ بچپن میں قائم ہوا تھا. میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھ سے کسی قسم کی امیدیں وابستہ نہ کریں. جس طرح آپ کی نوازی آپ کی چہیتی ہے، اسی طرح میں بھی آپ کا پوتا ہوں. آپ کو صرف اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. آپ کو میرے احساسات کو بھی سمجھنا ہوگا. میری خوشیاں عزیز نہیں کہ آپ کو؟ وہ سپاٹ لہجے میں کہتا خالدہ بیگم کے نازک دل کو گہری چوٹ پہنچا چکا تھا. ان کے ہونٹوں کو جیسے کوفل لگ گیا. وہ نم آنکھوں سے سامنے کھڑے سخت لڑکے کو دیکھ رہی تھی، جس کے نزدیک ایک معصوم لڑکی کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جو اتنے سالوں سے اس کا انتظار کر رہی تھی. اس کی راہ دیکھتے دیکھتے کہ آنکھیں تھکنے لگی اور سنگ دل صنم لوٹا بھی تو طلاق دینے. ہائے رے قسمت. ٹھیک ہے تیری مرضی بیٹا، تجھ پہ کوئی اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا. میری پھول جیسے سمرین کا کیا ہے جو تیری راہ دیکھتے دیکھتے سوکھتی چلی گئی. اسی دن کے لیے تو آئے گا اور اسے طلاق دے گا. خیر تیری مرضی. اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ ایک لے کے 100 سے نوازتا ہے. شاید اس کے لیے یہی بہتر ہے تو جیسا بے قدر انسان اسے چھوڑ دے اور وہ اس کے نصیب میں ہو جو اس کی قدر کرے. میرے جذباتی فیصلے نے میری پھول جیسی بچی کی زندگی برباد کر دی. آج اس غلطی کا ازالہ میرے سمرین کرے گی. اس سے نہ کرتا گناہوں کی سزا ملے گی. وہ یہ کہتے کہتے اپنے صبر ہو چکی. اچانک ہی دوپٹے میں منہ دے کر وہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی. لیکن سامنے کھڑا وہ سخت دل انسان انہی تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا جو کچھ دیر پہلے تھے. دادی کا رونا اس کے دل میں نرمی نہیں پیدا کر سکا. ٹھیک ہے آپ آرام سے مان گئی. شکر ہے اللہ کا. میں ڈیورس پیپرز جلد سے جلد بھیج دوں گا. میں بس آپ کو اطلاع دینے آیا تھا بس. وہ آگے بڑھ کر خالدہ بیگم کے پاس بیٹھا اور ان کا ہاتھ تھام لیا، جسے خالدہ بیگم نے فوراً جھٹکے سے چھوڑ دیا. وہ اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے کہنے لگی تمہیں دور سے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ ڈیورس پیپر ہی بھجوا دیتے. خیر اب آ ہی گئے ہو تو کھانا کھا کر جانا. علی حیرت سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود بھی پرسکون تھا. انہوں نے اسے دھتکارا نہیں تھا، بلکہ اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود بھی اسے محبت سے کھانے کے لیے روک رہی تھی. نہیں دادی، مجھے یہاں سے ضروری کام کے لیے جانا ہے. میں بہت اہم وقت نکال کر یہاں آیا ہوں. میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں کھانے کے لیے رک جاؤں. اتنے عرصے بعد آئے ہو، اپنی دادی کے پاس رکو گے نہیں؟ اتنی نفرت کرنے لگے ہو مجھ سے کہ اس کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاؤ گے؟ وقت اتنا عزیز ہو گیا ہے کہ جس ہاتھوں میں بڑے ہوئے آج انہیں ہی وقت دینے کا ٹائم نہیں. وہ آنکھوں میں نمکین پانے لیے بولی تھی. علی ان کی باتیں سن کر خاموش ہوا. اس حقیقت سے تو وہ بخوبی واقف تھا کہ خالدہ بیگم اسے کتنی محبت کرتی ہیں، لیکن یہ بے جوڑ نکاح والے فیصلے نے علی کے دل میں اپنی دادی کی محبت کو کہیں دفن کر دیا. وہ انہیں اپنی خوشیوں کا قاتل سمجھنے لگا تھا. جو فیصلہ انہوں نے آج سے 13 سال پہلے کیا تھا اپنی بیٹی اور داماد کے کار ایکسیڈنٹ پہ، ان کی بیٹی سمرین افندی کا نکاح بچپن میں ہی اپنے پوتے علی بخاری کے ساتھ کر دیا. اس وقت کم عمری میں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ جوان ہو کر اس فیصلے کو خود پہ بوجھ سمجھنے لگے گا. لیکن جیسے جیسے عمر کی دہلیز پر لانگتا گیا، اسے اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس رشتے کو بوجھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھتا، جسے وہ اپنا نام تک نہیں دینا چاہتا. وہ اس کی شکل دیکھنا کیا پسند کرے گا؟ سمرین نامی وجود اس کے لیے بہت سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ اس کے کم پڑھنے لکھے ہونے کی وجہ سے اسے اپنے قابل نہیں سمجھتا تھا. وہ اس معصوم سے وجود کو بنا دیکھے ہی نفرت کرنے لگا تھا. آج جب وہ ایک اچھے مقام پر قدم رکھ چکا تھا، بزنس سرکل میں اس کا ایک اچھا نام تھا، تو وہ ایک معمولی سی لڑکی کو کیسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا تھا؟ اس کے ارد گرد حسین و جمیل لڑکیاں اپنا دل نکال کے حاضر رہتی تھیں، تو وہ کیسے اس معصوم کے لیے نرم پڑ جاتا؟ اور اس کی ماں فوزیہ بیگم سونے پہ سہاگا کبھی کسی امیر باپ کی لڑکی تو کبھی کسی حسین و جمیل لڑکی کو اس کے آگے لا کر کھڑا کر دیتی، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ اس کا بیٹا پہلے سے ہی شادی شدہ ہے. اس معصوم کا گھر اجاڑتے ہوئے سنگ دل عورت کا دل ذرا نہیں کانپتا. علی تم ایک اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو، ایک بزنس وومن یا پھر اچھے گھر کی لڑکی جو پڑھی لکھی ہو، کم سے کم تمہارے سرکل میں سروائیو تو کر سکے نا، نہ کہ وہ گوار ان پڑھ جس نے دھکے کھا کر بمشکل میٹرک پاس کیا ہوگا، وہ بھی تمہاری دادی کی زبانی. مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ میٹرک پاس بھی ہے، اور رہی بھی وہ گاؤں میں ہے. بالکل گواروں والی چال ہوگی اس کی. تم سے 2 دن بھی برداشت نہیں ہوگی. فارغ کرو ایسی لڑکی کو، میں اچھی لڑکی ڈھونڈ دوں گی تمہیں. اوپر سے اس کی پرسنالٹی ایسی ہوگی جو کڑکتی دھوپ میں رہتی، رنگت سانولی یا تو پوری ہی کالی ہوگی، عجیب موٹی، کوئی جمعیہ خود کو فٹ رکھنے کے لیے کوئی ایکسرسائز نہیں کرتی ہوگی. کنویں سے پانی اٹھا کے اس طرح منہ دھو لیا، ہلکا پھلکا نہا لیا. اس گندی سی لڑکی کو میں اپنی بہو نہیں بنا سکتی. اور تم ہو
تم ہو بھی اتنے ہینڈسم، تمہیں تو کوئی بھی لڑکی مل جائے۔ اپنی ماں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر علی کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے وہ سمرین کو بنا دیکھے ہی نہایت ناپسند کرتا تھا، اور اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی تو اسے کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرنا ہی تھا۔ سو اس نے سمرین کو طلاق دے کر کسی اور سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ علی آج بہت ہمت کر کے یہاں آیا تھا تاکہ اپنی بات مکمل کر سکے۔ جانے کتنے عرصے بعد خالدہ بیگم کے اتنے اصرار کرنے پر وہ کھانے کو رک گیا۔ اس گھر میں سمرین اور خالدہ بیگم کے علاوہ ان کی بڑی بہن بھی رہتی تھیں، جن کا بسیرا حویلی کے اوپر والے پورشن میں تھا۔ نانو جان، کہاں ہیں آپ نانو جان؟ ہاں بیٹا جان، میں یہی ہوں۔ خالدہ بیگم چارپائی پر لیٹی اپنی پھول جیسی نوازی کو اندر سے آواز دینے لگی۔ وہ خالدہ بیگم کی آواز سنتے ہی اندر داخل ہوئی۔ نیوی بلو کلر کے سادے سے دوپٹے کے ساتھ تیز چاکلیٹ کلر کا سوٹ پہنے ایک نازک سا وجود کمرے میں داخل ہوا۔ نانو جان، میں نے کھانا بنا لیا ہے، آپ بتائیں کھانا لگا دوں؟ علی اس پری پیکر کو دیکھ ساکت ہوا۔ شاید کوئی پری تھی جو راہ بھٹک کر آ گئی تھی، جس کا حسن تاب نہیں لا رہا تھا۔ سرخ و سفید گلابی رنگ کا سطواں کھڑی تیکھی ناک، گلابی لب اور گال پہ پڑنے والا ڈمپل، براؤن بڑی بڑی آنکھیں، لمبے گھنے بال، وہ کوئی پری ہی تھی جسے پہلی نظر دیکھ کوئی بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا، اس کے حسن میں خود کو محو کر لیتا۔ علی اس پری پیکر کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی پلکیں جھپکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ صادر سے جوڑے میں ملبوس تھی، دوپٹہ سلیقے سے سر پہ جمع ہوا تھا اور چہرے کی کھلی کھلی رنگت کے ساتھ وہ بہت دلکش تھی۔ اس کی سادگی ہی اس کا حسن تھی۔ تبھی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ سمرین کو علی کی نگاہیں خود پر جبی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ گھبراتی ہوئی خالدہ بیگم کے قریب ہوئی۔ ہاں لگا دے کھانا میرا بچہ، ویسے بھی اسے جانا ہے، بہت دور سے آیا ہے میرا علی، ایک خاص پیغام پہنچانے کے لیے۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی پوری بات پوری کر گئی۔ خالدہ بیگم کی بات پر سمرین ہاں میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ تو چلی گئی تھی لیکن کہیں نہ کہیں اپنے وجود علی کے اندر چھوڑ گئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں سمرین کے قدم جم گئے۔ کچھ لمحے بعد وہ خالدہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ دادی جان، یہ لڑکی کون تھی؟ خالدہ بیگم اس کے سوال پہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ سوچ کر اپنے ذہن کو ہی ملامت کرنے لگی۔ 13 سال پہلے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، ایک دوسرے کو نہ پہچانا یہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ یہی ہے وہ لڑکی جسے تم اپنے نام سے آزاد کرنے آئے ہو۔ حسن اتنا ہے کہ سنبھالے نہ سنبھلے، اور نصیب وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ کاش اس کا نصیب بھی اس کے چہرے کی طرح روشن ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میری پھول جیسی بچی کو اب تک تو صرف بے آسرا یتیم مسکین تھی، اور اب طلاق یافتہ بھی کہلائے گی۔ علی کو ان کی بات سن کے جھٹکا سا لگا۔ وہ یک ٹک انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کیا وہ سچ بول رہی تھی؟ وہ اپنے کانوں پہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اتنا سادگی میں لپٹا حسن نہیں دیکھا تھا۔ اسے تو اس کی ماں نے ایسی باتیں بتائیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سمرین ایک کم صورت گوار لڑکی ہے کہ وہ اتنی حسین ہوگی، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی سوچ سے بالکل الٹ ہوا۔ اس کا سر پوری طرح چکرانے لگا، ہونٹوں پہ مانو کفل سا لگ گیا۔ اس کا سپاٹ چہرہ خالدہ بیگم کو عجیب لگا تھا۔ وہ اسے شہر کی کچھ باتیں کرنے لگی تھی، لیکن علی کا چہرہ ایسا تھا کہ مانو وہ کہیں گم ہو۔ اس کا دل ایک الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ اس کا ذہن کسی بھی سوچ سے عاری تھا۔ وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے وہ پری پیکر کا چہرہ نمایاں ہو اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ کچھ دیر بعد وہ نازک وجود گنگناتا ہوا خالدہ بیگم کے پاس آیا۔ علی کے دل کو مانو ٹھنڈک پہنچ گئی۔ چہکتی ہوئی آتی خالدہ بیگم کے پاس بیٹھی۔ نانو جان، میں نے کھانا لگا دیا ہے، اب انہیں لے کر باہر آ جائیں تاکہ ہم سب کھانا کھا لیں، اور مجھے بہت زور سے بھوک لگی ہے، جلدی سے آ جائیں۔ اس کی سریلی کوئل جیسی آواز پر علی کے لب اچانک مسکرائے۔ تو یہ ہے وہ پری جسے دادی نے میرے نام کے ساتھ جوڑا تھا؟ اس کا دل عجیب ہی لے پر دھڑکنے لگا۔ اس نے پہلی بار اتنا حسین چہرہ دیکھا تھا جو شاید اب دل سے نہیں نکلنے والا تھا۔ وہ مسکراتی نظروں سے سمرین کو دیکھ رہا تھا جو چہکتی ہوئی باہر جا چکی تھی۔ پھر وہ دونوں بھی باہر جا کر کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ وہ خالدہ بیگم کے پاس بیٹھ کھانا نکالنے لگا، لیکن نظریں سمرین کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ کہاں تھی وہ پری پیکر؟ دل میں بس ایک ہی سوال تھا۔ وہ اپنے بچکانہ فیصلے پر پچھتا رہا تھا، جبکہ خالدہ بیگم اس بات کو سوچ سوچ کے اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اپنے اس فیصلے کو پچھتا رہی تھی جو انہوں نے جذبات میں آ کر یہ رشتہ قائم تو کر دیا تھا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ علی بڑا ہو کے اس رشتے کو بہت سمجھنے لگے گا۔ انہیں صرف سمرین کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ ان کے گزر جانے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ یہ سوچ ان کی آنکھوں میں بار بار نمکین پانی لے آ رہی تھی۔ اگر انہیں ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ اس غلط فیصلے کا انجام یہ ہوگا تو وہ کبھی نہ کرتی۔ بیٹا کیا ہوا؟ کھانا اچھا نہیں لگا؟ وہ مسلسل علی کو خاموش دے کر بولی۔
جی جی دادی جان، بہت اچھا تھا، بس اگر ایک کپ چائے مل جائے تو۔ ویسے اسے چائے سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، لیکن اس نازک وجود کی جھلک دکھ جائے بس اس لیے اس نے چائے کی فرمائش کی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش بھی تھا کہ وہ نازک حسینہ اس کی منقوہہ تھی، اور دکھی اس بات پہ کہ وہ احمقانہ فیصلہ کرنے جا رہا تھا۔ اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا، اس کی بھٹکی نگاہیں مسلسل دشمن جا کر ڈھونڈ رہی تھی، جو پل میں ہی اس کے دل کی دنیا الٹ پلٹ کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سمرین سر پہ دوپٹہ جمائے ہاتھ میں چائے کی ٹرے لے کر آئی۔ وہ چائے کا کپ اٹھاتا ہونٹوں سے لگا گیا، جیسے مانو اس کے لبوں کو ہی چھو لیا ہو۔ وہ آنکھیں بند کر کے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا کر کچھ محسوس کرنا چاہ رہا تھا۔ پل بھر میں وہ لڑکی اس کے دل کی دنیا پلٹ گئی۔ یہ خوابوں کی دنیا میں اسے اپنے قریب محسوس کرتا مسکرا رہا تھا۔ دادی جان اس کی صدا پر مسکرانے لگی۔ بیٹا آج تو بہت رات ہو گئی، تم یہیں ٹھہر جاؤ، صبح نکل جانا۔ وہ خالدہ بیگم کی آواز پہ چونکا، پھر ہاں میں سر ہلاتا واپس اپنی چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے آج سے زیادہ مزیدار چائے کہیں نہیں پی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ چائے بہت لاجواب تھی، بس بنانے والا دل میں گھر کر گیا۔ خالدہ بیگم کے دل میں ایک عجیب سی بات آئی تھی کہ شاید کاش اس کا پوتا آج ان کی نواسی کو یوں دربدر نہ کرتا، اسے رخصت کروانے آ جاتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اچانک ایک آنسو ان کی آنکھوں سے چھلکتا گال پہ گرا، لیکن وہ کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ خالدہ بیگم کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا جاوید، دوسری بیٹی لائبہ۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی لائبہ اپنی کلاس فیلو حیدر افندی کو پسند کرنے لگی۔ مالی حالات میں خاصا فرق ہونے کے باعث دونوں خاندانوں میں تعلق اچھے نہ تھے۔ جاوید صاحب اپنی بہن کی مڈل کلاس فیملی میں دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کی بہن بھی بزید تھی۔ انہوں نے حیدر افندی سے کورٹ میرج کر لی اور پھر پلٹ کر کبھی گھر نہ آئی۔ دوسری طرف جاوید کے گھر والوں نے بھی ان دونوں کو قبول نہ کیا، تو وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ شادی کے 3 سال بعد لائبہ نے ایک پھول جیسی بیٹی کو جنم دیا۔ سمرین ان دونوں کی زندگی میں روشنی بن کر آئی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ وہ معصوم بچی اتنی بری قسمت لے کر آئی ہے۔ جب سمرین 3 سال کی ہوئی تو ایک کار ایکسیڈنٹ میں حیدر اور لائبہ دونوں چل بسے۔ بیٹی کی موت کی خبر سنتے ہی خالدہ بیگم تڑپ کر رہ گئی تھی۔ بھری دنیا میں سمرین اکیلی رہ گئی تو خالدہ بیگم نے اپنی نوازی کو پالنے کا فیصلہ لیا، لیکن جاوید اپنی بھانجی سے بھی اتنی ہی نفرت کرتا تھا جتنی کورٹ میرج کے بعد اپنی بہن سے کرنے لگا۔ وہ کسی طرح بھی راضی نہ تھا کہ خالدہ بیگم اسے اپنے گھر لے آئے، اور اس نے پہلے دن سے کوشش کی تھی کہ وہ بچی یتیم خانے چلی جائے، لیکن خالدہ بیگم بضد تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی نشانی خود سے دور نہیں کریں گی۔ انہوں نے سمرین کو اپنے کلیجے سے لگایا۔ جب خالدہ بیگم نے سمرین کو پالنے کا فیصلہ لیا تو فوزیہ بیگم بضد تھیں کہ یا تو وہ لڑکی رہے گی یا اس گھر میں، یا پھر ہم اس گھر سے چلے جائیں گے۔ ان کی ضد کی خاطر مجبور ہو کر جاوید صاحب کو حویلی چھوڑنی پڑی۔ وہ دور دراز شہر میں جا کر بس گئے تھے، جہاں انہوں نے اپنے بزنس کو بلندیوں پہ پہنچایا۔ وہ اکثر اپنی ماں سے ملنے ضرور آتے تھے، لیکن سمرین کے سر پر کبھی شفقت سے ہاتھ نہ رکھا۔ جب سمرین 10 سال کی تھی تو ایک بار جاوید صاحب علی کے ہمراہ حویلی آئے۔ وہ یہ فیصلہ لے کر آئے تھے کہ اب کی دفعہ خالدہ بیگم کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن حویلی آ کے پتہ چلا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ سمرین ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کے سر کی پٹیاں کر رہی تھی۔ جاوید صاحب پریشانی سے ان کے پاس آئے۔ اماں دیکھو میں آ گیا ہوں، کیا ہوا ہے؟ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ خالدہ بیگم کو گلے سے لگاتے ہوئے ساختہ ہی رو گئے۔ جاوید پتر، اگر آج میں تجھ سے کچھ مانگوں تو مجھے دے گا؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں اپنے بیٹے کو امید سے دیکھنے لگی، جیسے ان کا مان ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو۔ اماں تم ایسے کیوں بول رہی ہو؟ تم جو کہو گی وہ کروں گا۔ وہ اپنی ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے کہنے لگے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم میری بات نہیں مانے گا۔ کون سی بات اماں؟ کھل کے بولو۔ مجھے کسی بھی پل کچھ ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں، میری بچی میری سمرین دربدر ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بچی کی آخری نشانی اس طرح دربدر کی ٹھوکریں کھائے۔ تو میرے جیتے جی علی اور سمرین کا نکاح کر دے تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ وہ اپنی اس آس بھری آنکھوں میں آنسو لیے امید سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر تو اپنی ماں کی خوشی دیکھنا چاہتا ہے اور سکون سے مرتا دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کر دے، لیکن اماں دونوں بچے بھی بہت چھوٹے ہیں، میں کیسے یہ کر دوں؟ اور علی کی ماں وہ کبھی راضی نہیں ہوگی۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں سے نمکین پانی زاروں قطار بہنے لگا، لیکن کچھ سوچ کر وہ بھی مان گئے۔ وہ اپنی ماں کو اس طرح تڑپتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کو گلے سے لگا کر تسلی دی اور ایک محبت بھرا بوسہ ان کے ماتھے پر دیا۔ یہ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا مان گیا ہے۔ پھر شام میں کچھ گواہان کی موجودگی میں اس کمسن جوڑے کا نکاح جیسے پاک دامن بدھا میں باندھ دیا گیا۔ جب فوزیہ بیگم کو نکاح کا پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ انہوں نے اچھا خاصا تماشا کیا، لیکن دل میں
اس معصوم بچی کو برباد کرنے کی ٹھان کر چپ کر گئیں۔ خالدہ بیگم کی طبیعت کا خیال کر کے وہ خاموش تھیں، لیکن وہ کبھی بھی رخصت کر کے اسے اپنے پاس گھر نہیں لے کر جانا چاہتی تھی۔ وہ معصوم سی بچی جو حسین و جمیل نقوش لیے پیدا ہوئی تھی، جس کا حسن چاند کے مانند تھا، وہ یہ بات سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکی جوان ہو کر بہت حسین ہوگی، اسی لیے وہ اسے علی سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ علی اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جائے۔ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے علی کے دل میں صرف اور صرف نفرت کا بیج ہی بویا تھا۔ آج جب اس پری پیکر کو اس نے اپنے سامنے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اتنا حسن تو اس نے آج تک اپنے سرکے کی لڑکیوں میں نہیں دیکھا تھا، اور اب وہ کشمکش میں مبتلا تھا۔ خالدہ بیگم کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز ادا کرتے ہی سو گئی۔ علی کافی دیر ان کے سرانے بیٹھ کر موبائل چلاتا رہا، لیکن تھک ہار کر وہ وہاں سے اٹھ کر چھت کی طرف چلا گیا تاکہ کچھ تازہ ہوا لے سکے، اور شاید وہ پری پیکر اس کی نظروں میں آ جائے، اور وہ اس آس کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ باہر نکلتے ہی اس کی نگاہیں اپنی منگوہوں کو تلاش کر رہی تھی، تبھی نظر کچن کے سامنے والے کمرے میں پڑی، جہاں سے محسوس ہوا کہ کوئی وجود اٹھا ہوا ہے، کیونکہ کمرے کی لائٹس آن تھی۔ وہ بے ساختہ ہی قدم بڑھاتا کمرے کی طرف جانے لگا۔ سمرین جو اپنے بال بنانے میں مصروف تھی، کسی کی قدموں کی چھاپ محسوس کرتی اچانک مڑی۔ بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھی، اور اپنا دوپٹہ درست کرتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے انسیکیور ہونے پر علی نے لب بھینچے۔ کوئی غیر نہیں ہوں، میں شوہر ہوں تمہارا، دیکھ سکتا ہوں، تمہیں حق رکھتا ہوں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں اتنی رات کو کسی غیر لڑکی کمرے میں نہیں آیا جاتا؟ آپ پلیز ابھی یہاں سے جائیں، جو بھی آپ کو کام ہے وہ ہم صبح دیکھیں گے، رات کے اس پہر بات کرنا مناسب نہیں۔ وہ اسے اپنے کمرے سے جانے کا کہہ رہی تھی، علی نے اس کی جرت پر لب بھینچے۔ لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل تھی، اور یہ لڑکی جو اس کا خود کو بیوی ہے، وہ اس طرح بات کر رہی تھی۔ علی کا غصہ ساتویں آسمان پہ تھا۔ وہ اس کے سخت لہجے پہ مزید اس کے قریب ہوا، اس کا حسین سراپا اپنی نظروں کی قید میں لینے لگا۔ اس کے گلابی گال جو بات کرنے پہ ایک ہلکا سا ڈمپل اس کے گال پہ پڑ رہا تھا، وہ بے حد دلکش تھا۔ گھنی پلکیں جو مسلسل لرز رہی تھی، اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ علی سے گھبرا رہی ہے۔ علی اس کی گھبراہٹ محسوس کرتا اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا۔ سمرین کے دل میں ایک عجیب سی احساس نے جنم لیا۔ کہنے کو تو وہ اس کا شوہر تھا، لیکن وہ اس سے کسی قسم کا جذباتی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کی نیت جانتی تھی کہ وہ اسے طلاق دینے یہاں آیا ہے۔ اس کا دماغ مسلسل ان سوچوں سے لڑ رہا تھا کہ جب وہ اسے طلاق دینے کی ٹھان چکا ہے تو اس وقت اس کے کمرے میں کھڑی ہو کر اس پہ اپنا شوہر ہونے کا حق کیوں جتا رہا ہے؟ کئی سال اس کے دل میں تھے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ مقابل کو گریبان سے پکڑ کر اس کی جواب مانگ سکے۔ اچانک علی اسے اپنے حصار میں لیتا اس کی سراہی دار گردن پر ایک نازک سی چین پہنا گیا۔ علی کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ ذرا پیچھے ہوئی۔ علی نے اس کی حرکت پر لب بھینچے۔ مجاز خدا ہوں تمہارا، ابھی چاہوں تو تم سے اپنا حق لے سکتا ہوں، اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ کھاٹ دار لہجے میں کہتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ علی کی اس حرکت پہ سمرین کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کر گئی۔ میں اس طرح کا کوئی حق اپنے اوپر آپ کو نہیں دیتی، وہ کھاردار لہجے میں کہتی اپنا دوپٹہ صحیح کرنے لگی۔ بہتر ہے آپ اپنے سوکل جذبات پر قابو رکھیں اور یہاں سے جائیں ابھی، وہ اونچی آواز میں بولی۔ علی اسے یکٹک دیکھتے رہا۔ ایک گاؤں کی لڑکی کی زبان اتنی لمبی، اس سے پہلے کہ سمرین وہاں سے جاتی علی پل بھر میں اسے اپنے قریب کرتا اس کے نازک ہونٹوں پر جھکا۔ اس کے ہاتھ مسلسل سمرین کے نازک وجود پر رینگ رہے تھے۔ سمرین اس کا لمس محسوس کرتی بری طرح کانپنے لگی، لیکن مقابل اس کے ہونٹ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر اس کی سانسیں انہیل کرنے کے بعد وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں آزاد کر چکا تھا۔ سمرین کا چہرہ شرم سے سرخ ہونے لگا۔ علی اپنا انگوٹھا اس کے نچلے ہونٹ پر پھیرتا کہنے لگا، تمہیں طلاق دینے کی بیوقوفی کرنے والا تھا، لیکن بے ایمان دل میرا بدل گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ اب کی بار سمرین نے مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینا چاہتی تھی، لیکن شرم اور بے یقینی اسے یہ قدم اٹھانے نہیں دے رہی تھی۔ لیکن صبح کی یاد آنے پر اس کا دل اچانک ہی ویران ہوا۔ وہ دونوں ہاتھ علی کے سینے پہ رکھتی اس نے خود سے دور کر گئی۔ جب آپ نے مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو اب کیوں فیصلہ بدل رہے ہیں؟ جان چھڑائیں، جان چھڑوائیں نا اس پینڈو لڑکی سے، کم از کم اس بے جوڑ رشتے کا وجود ختم ہوگا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ جو صبح تک اسے طلاق دینا چاہتا تھا، ابھی کتنی آسانی سے اپنا فیصلہ بدل لیا، جسے وہ کوئی بھیڑ یا بکری ہو، جسے جب چاہو ساتھ رکھو اور جب چاہو چھوڑ دو۔
کچھ دیر پہلے تک جہاں وہ اس کا آخری رشتے کو ختم کرنے والا تھا، اچانک اس کا فیصلہ بدلا۔ سمرین کی آنکھوں میں نمکین پانی تیرنے لگا۔ آخر وہ بھی انہی مردوں میں سے نکلا جو اس کی ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہو گیا، جسے وہ بنا دیکھے طلاق دینے والا تھا، اور دیکھنے کے بعد ارادہ بدل چکا تھا۔ وہ بچپن سے ہی علی کے نام پہ بڑی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا کل علی ہی ہے، لیکن علی کی یہ بات جو اس نے خالدہ بیگم کو کہی تھی کہ میں آپ کی نواسی کو طلاق دے دوں گا، اسے اندر تک توڑ چکا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے یہی سنا تھا کہ وہ علی کی منکوحہ ہے اور ایک دن اس کے ساتھ رخصت ہو کر شہر چلی جائے گی۔ وہ اسے بنا دیکھے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ آج جب علی آیا تو اس کا دل ایک انجان سے خوشی میں جھوم اٹھا، لیکن طلاق کی بات سن کر وہ پل بھر میں بکھری۔ اس کے کان میں یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ میں سمرین کو طلاق دینے آیا ہوں اور جلد از جلد اس رشتے سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں نہایت سرخ ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخے مار مار کر رو دے، چلنے والی ہواؤں کو اپنا دکھ بتا سکے، لیکن ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے آنسوؤں کو پوچھے۔ اب جب وہ طلاق دینے والی بات سے پیچھے ہٹ چکا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش علی اسے یہ بات کرنے سے پہلے دیکھ لیتا تو بات یہاں تک نہ پہنچتی، وہ تیزی سے چلتی کچن کی طرف چلی گئی۔ علی اسے جاتا دیکھتے رہ گیا۔ مطلب یہ خود بھی اس رشتے سے جان چھڑوانا چاہتی ہے؟ جب ہی اتنا نارمل سا ری ایکشن تھا اس کا، علی اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا یہ کہیں کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی؟ اس کے دماغ میں اس طرح کے خیالات آنے لگے، لیکن وہ اپنے خیالات کو جھٹک کر خالدہ بیگم کے کمرے کی طرف جا چکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک گہری خاموشی تھی۔ تبھی وہ خالدہ بیگم کے سرانے جا کے بیٹھا۔ دادی جان، میں سمرین کو طلاق نہیں دے رہا، آپ رخصتی کی تیاری کریں، میں اگلے ہفتے سے رخصت کروا کے شہر لے جاؤں گا۔ اس کی بات پر خالدہ بیگم کو ایسا لگا جیسے انہوں نے غلط سنا۔ پتر، تو کیا کہہ رہا تھا؟ پھر سے بول۔ تو میری گڑیا جیسی سمرین کو رخصت کروا کے لے جائے گا؟ تو اسے طلاق نہیں دے گا؟ وہ خوشی سے اس کا چہرہ تھامتی اپنی بات کہنے لگی تاکہ علی ہاں میں سر ہلاتا انہیں یقین دلا دے کہ انہوں نے صحیح سنا۔ جی دادی جان، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں سمرین کو اپنے ساتھ رخصت کروا کے لے جاؤں گا اگلے ہفتے۔ آپ رخصتی کی تیاری کریں۔ سامنے بیٹھے اپنے لاڈلے پوتے کو دیکھا تو علی نے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں یقین دلا دیا تھا کہ وہ ان سے کیا اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا اور اس رشتے کو نبھائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہونے والا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، تم جاوید اور فوزیہ کو بتا دو اپنے فیصلے کے بارے میں تاکہ وہ لوگ بھی تیاریاں کر سکے اور میں سمرین سے بھی بات کر لوں۔ اچھا ہوا جو اسے یہ نہیں پتا کہ تم اسے طلاق دینے والے تھے، اگر اسے پتہ چل جاتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ تو بیچاری 13 سال سے رشتے میں بندھی تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ علی پوری طرح سٹپٹا گیا کیونکہ اس نے اسے صاف لفظوں میں علی کو خود سے دور رہنے کا کہا تھا، کیونکہ وہ علی کے آنے کا مقصد بخوبی جانتی تھی، لیکن سمرین کا بے پناہ حسن اور اس کے ہونٹوں کا جام چکھنے کے بعد وہ اسے یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اسے ہر حال میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ خالدہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے رخصتی کی بات کی تو وہ حیران آنکھوں سے اپنی نانی جان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں بھی رسک نہیں جاتی نانو، میرا علی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں اس کے ارادوں سے بے خبر ہوں، تو ایسا نہیں ہے، بس مجھے اس شخص کی نیت پر اعتبار نہیں۔ خالدہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور محبت بھری نظروں سے سمرین کے چہرے کو دیکھا، مگر اس کے چہرے پر پھیلی بے یقینی کم نہ ہوئی۔ اس نے بے اختیار سامنے کھڑے علی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ کی طرح سرد اور ناقابل فہم تھے۔ علی صاف لفظوں میں بتا چکا تھا کہ وہ اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ سمرین کے دل میں اس کی بات پر شدید غصہ ابھرا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 12 سال تک غائب رہنے والا شخص آج اچانک اس کی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق کیسے جتا سکتا ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ خالدہ بیگم پریشانی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دونوں اپنی ضد پر قائم ہیں اور اگر بات نہ سنبھلی تو معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ سمرین مزید وہاں نہ رکی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی، جبکہ علی کی نظریں اس کے جاتے وجود کا تعاقب کرتی رہیں۔ شام ڈھل چکی تھی مگر سمرین کے ذہن میں سوالوں کا طوفان برپا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو علی اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کی بے باک حرکت پر سمرین کی ناگواری مزید بڑھ گئی، مگر علی اس کی ناراضی سے بے نیاز چند قدم آگے بڑھ گیا۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ کو اس وقت میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رخصتی نہیں کرنے والی اور آپ بھی شاید مجھے طلاق دینے کی نیت سے ہی آئے تھے، تو پلیز یہاں سے چلے جائیں، وہ سخت لہجے میں بولی۔ لیکن علی تو جیسے قسم کھا کر آیا تھا
کہ وہ اسے ہر صورت پا کر ہی رہے گا؟ تم اسے دور نہیں بھاگ سکتی سمرین، میرے دل میں جو آگ تم نے لگائی ہے نا وہ تمہاری قربت سے ہی بجھے گی، اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم میری قربت پانے کے بعد کس طرح رخصتی سے انکار کرتی ہو۔ علی نے ایک دم اسے کھینچ کر باہوں میں بھر کر اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے کہا۔ سمرین کا چہرہ جیسے چلتے الاؤ کی طرح زد میں آ کر دہکنے لگا۔ وہ بھرپور مزاحمت کرتی اسے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کی آہنی گرفت میں وہ نازک سی لڑکی پڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ علی پلیز دور ہٹے مجھ سے، آپ کو احساس بھی ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ علی نے اس کی حسین آنکھوں میں خمار سے دیکھا اور پھر جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ تمہیں اپنا نام کر چکا ہوں لیکن اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کھو نہیں سکتا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا اتنا حسن بیوی کے منہ میں زبان اچھی خاصی لمبی ہے۔ تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتا میں۔ سمرین نے کچھ کہنا چاہا لیکن لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ اسے گھما کر دروازے سے اس کی پشت لگاتا اس کے رسیلے لبوں پر جھکا۔ ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے وہ دروازہ لاک کر چکا تھا۔ سمرین بری طرح مچل رہی تھی لیکن وہ اس کے دونوں ہاتھ قابو میں کیے اپنا کام سکون سے کر رہا تھا، جبکہ دونوں کے درمیان فاصلہ لمحہ بلمحہ سمٹ رہا تھا۔ سمرین نے بے اختیار نظریں جھکا لی، مگر اس کی دھڑکنوں کی رفتار اس کے دل کا حال ظاہر کر رہی تھی، اور علی نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر رکھتے جیسے اس کی جان ہوا کی۔ وہ تڑپ کر اسے لپٹ گئی۔ اس کی بکھرتی حالت دیکھتے علی نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا اور بیٹھ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بیڈ پر اس کے سامنے لیٹی جیسے ابھی تک خود کو سنبھال نہیں پائی تھی۔ اس کی اتل پتل ہوتی سانسیں علی کو مزید گستاخی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس پر حاوی ہوتا ایک بار پھر سے اس کا سکون برباد کر گیا۔ کچھ لمحوں بعد سمرین نے بھی خود کو اس کے حوالے کرتے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی، اسے خود پر گرا لیا۔ علی نے اسے خمار آلود نگاہوں سے دیکھتے اس کی شرٹ کو اس کے حسین بدن سے جدا کرتے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ کچھ دیر بعد جب جذبات کا طوفان تھم گیا تو وہ سرخ چہرہ لیے خود میں سمٹی، اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگی۔ وہ جھکا اور اس کی دونوں نم آنکھوں کو چومتے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تیار ہے نا دشمن جا، بہت جلد بارات لے کر آؤں گا۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ سمرین خود کو سمٹتی دل ہی دل میں بے حد خوفزدہ تھی کہ نہ جانے اب وہ اس کی زندگی کے ساتھ کیا نیا کھیل کھیلنے والا ہے۔ جب تک وہ اس کی نظروں کے سامنے نہیں تھی تو اسے اور اس رشتے کو کسی صورت بھی قبول کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ یہاں اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن رات کے اس اندھیرے میں وہ اس کے ساتھ ایک نئے رشتے کی شروعات کر چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی فوزیہ بیگم سے اور جاوید صاحب سے اپنی رخصتی کی بات کی تو وہ دونوں ہی اسے حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ لڑکی تمہاری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ کہاں تم اور کہاں وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ وہ تمام عمر گاؤں میں رہی، اسے شہر کے طور طریقے اور بڑے گھر میں رہنے کا سلیقہ نہیں آتا، اور ویسے بھی میں نے تمام عمر تمہیں اس لڑکی کی سچائی سے باخبر رکھا۔ وہ بہت منحوس لڑکی ہے، میں اسے کسی صورت بھی اس گھر کی بہو نہیں بناؤں گا۔ فوزیہ بیگم نے اسے ٹکا سے جواب دیا، اور جاوید صاحب نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بالکل بیٹا، تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ لڑکی بالکل بھی تمہارے قابل نہیں ہے۔ تمہاری لڑکی کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل جائے گا تو تم اسے وہاں طلاق دے گئے نہ؟ پھر یہ جو رخصتی کی باتیں کر رہے ہو؟ علی نے انہیں حیرت اور افسوس سے دیکھا۔ وہ سمرین کے سگے ماموں تھے، اور وہ اپنی بھانجی کے بارے میں اس طرح کی بات کیسے کر سکتے تھے؟ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، کہاں اپنی ضد سے باز آنے والا تھا، اور نہ ہی اس نے ہار مانا سیکھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگ بھی سن لیں، اگر آپ لوگ میری شادی کی تیاری نہیں کریں گے اور میری دلہن کو قبول نہیں کریں گے اس گھر میں، تو پھر میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے 13 سال تک میرے ذہن میں کیا زہر گھولا۔ بہرحال میں یہاں نہ اس سے سلیقہ مند ہونے اور نہ ہی اس کے رہن سہن کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ میں بس یہ جانتا ہوں کہ اس کی ایک جھلک نے مجھے اپنا اسیر کر لیا ہے، اور میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا خود سے وعدہ کر چکا ہوں۔ اگر آپ دونوں نے انکار کیا تو میں یہ کاروبار، یہ جائیداد اور حتیٰ کہ آپ کو بھی چھوڑ کر چلا جاؤں گا دادی جان کے پاس، اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا۔ اور پاپا، آپ یہ مت بھولیں کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ نے بھی تو اپنی ماں کو مشکل وقت میں چھوڑ دیا تھا اور ہمیشہ کے لیے یہاں شہر آ گئے۔ اگر آپ چاہتے تو انہیں اور سمرین کو ساتھ لے کر رکھ سکتے تھے، لیکن آپ کو تو اس معصوم سے نفرت ہی اس قدر تھی۔ خیر، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ جاوید صاحب
سر ہاتھوں میں گرائے بے حد شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ وہ انہیں حقیقت کا آئینہ دکھا کر گیا تھا اور جاوید صاحب خود کو بستیوں میں گرتا ہوا محسوس کر رہے تھے، جبکہ فوزیہ بیگم کا غرور جھوکا تو تھا۔ انہیں ذرا سا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ نفرت کی آگ میں جلتی کیا کرنے جا رہی ہیں۔ خالدہ بیگم کے بوڑھے چہرے پر فکر کے سائے تھے، جبکہ سمرین ان کے پیروں کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس رات علی اور اس کے درمیان جو کچھ ہوا وہ اپنے خالدہ بیگم کی نظر سے چھپا نہیں رہ سکا۔ علی کو گئے ہوئے پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن کوئی بھی جواب یا فون نہیں آیا۔ خالدہ بیگم بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ سمرین کے آنسو اس کی حسین آنکھوں میں جیسے ٹھہر سے گئے تھے۔ نانو آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ اس قدر تکلیف میں ہیں۔ مجھے اس شخص پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو اتنے سال بعد یہ رشتہ ختم کرنے آیا تھا نا، اسے بس میرے جسم کی بھوک تھی۔ وہ اب کبھی نہیں آئے گا نانو، اور نہ ہی مومانی کے دل میں میرے لیے رحم آئے گا۔ میں نے اچھا نہیں کیا نا، میں نے اس رات اگر میں اسے دھتکار دیتی تو وہ ضرور پیچھے ہٹ جاتا، لیکن خالدہ بیگم نے گہری سانس لیتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ایسی بات نہیں ہے سمرین کہ اس نے تمہاری خوبصورتی کو دیکھا اور بہک گیا۔ وہ جب یہاں سے گیا تو میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی۔ اس کا ارادہ بھلے اچھا نہیں تھا اور یہاں جس بھی مقصد سے آیا تھا، لیکن محبت اس کے پیروں کی زنجیر بنی، اور مجھے یقین ہے وہ لوٹ کر آئے گا۔ ان کی بات سنتی سمرین نے زور سے آنکھیں موند لی۔ خالدہ بیگم کی باتیں سن کر بھی اس کے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اور ہر گزرتا دن اس کے دل میں ایک نیا طوفان چھوڑ رہا تھا۔ اگر علی واقعی واپس آنا چاہتا تو کیا اب تک ایک فون بھی نہ کرتا؟ اگلی صبح حویلی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ خالدہ بیگم فجر کے بعد تسبیح ہاتھ میں لیے صحن میں بیٹھی تھی، جبکہ سمرین حسب معمول گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ دل کے اندر اٹھنے والے طوفان کو دبا سکے۔ اسی دوران حویلی کے بڑے دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ سمرین نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے بے ترتیب دھڑکا۔ نہیں، وہ خود کو سمجھانے لگی، ہرانے والا علی نہیں ہو سکتا۔ لیکن چند لمحوں بعد جب ملازم نے آ کر بتایا کہ شہر سے کچھ لوگ آئے ہیں تو خالدہ بیگم کے چہرے پر بھی حیرت اتر آئی۔ صحن میں قدموں کی چاپ گونجی اور پھر ایک لمبا چوڑا وجود دروازے سے اندر داخل ہوا۔ سمرین کے ہاتھ میں موجود پانی کا جگ بے اختیار لرز گیا۔ علی وہیں واپس آ گیا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ جاوید صاحب، چند بزرگ اور خاندان کے کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ خالدہ بیگم حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ علی سیدھا ان کے پاس آیا اور جھک کر ان کے ہاتھ اب بھی چند قدم دور کھڑی تھی۔ اس کے پاس میں اس کے دل میں خوشی سے زیادہ بے یقینی تھی۔ علی کی نظر اس پر ٹھہری۔ پہلی بار ان نگاہوں میں سنجیدگی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، اور شاید تمہارا اعتبار کھونے کا قصور بھی میرا ہی ہے۔ سمرین خاموش رہی۔ میں نے تمہیں جانے بغیر تمہارے بارے میں فیصلے کیے، تمہیں سمجھے بغیر تمہیں ٹھکرانے آیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جاوید صاحب شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ کئی لمحوں بعد وہ خود آگے بڑھے۔ سمرین بیٹا، ہم سب نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ شاید بہت دیر سے احساس ہوا، لیکن ہوا ضرور۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سننے کی امید سمرین نے بہت پہلے چھوڑ دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ علی نے جیب سے ایک لفافہ نکالا۔ سمرین کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا۔ اس کے ذہن میں فوراً طلاق کے کاغذات کا خیال آیا، لیکن اگلے ہی لمحے علی نے وہ لفافہ خالدہ بیگم کے سامنے رکھ دیا۔ یہ حویلی اور اس کے ساتھ موجود زمین کے کاغذات ہیں۔ سب حیران رہ گئے۔ میں نے یہ سب سمرین کے نام کر دیا ہے۔ صحن میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سمرین نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ علی ہلکا سا مسکرایا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے تمہارا اعتبار دوبارہ جیتنے میں وقت لگے گا سمرین، لیکن یہ سچ ہے کہ میں تمہیں کھونے کا چانس نہیں لے سکتا۔ تم میرے نگاہ میں تھی، لیکن میں نے تمہیں دیکھا تک نہیں تھا۔ تم سے محبت کرنے کی وجہ تمہاری خوبصورتی سے زیادہ تمہارا صبر تھا، جو تم نے میرے معاملے میں کیا اور ابھی تک کرتی رہی۔ اس کی آواز میں پہلی بار عاجزی تھی۔ میں آج بھی تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، نکاح کا حق میرے پاس ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ سمرین کی پلکیں لرز گئی۔ میں انتظار کروں گا جب تک تم خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ چلنے کا فیصلہ نہ کر لو۔ خالدہ بیگم نے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید انہیں محسوس ہوا تھا کہ ان کے دونوں بچوں کی ٹوٹی ہوئی قسمتیں دوبارہ جڑنے لگی ہیں، لیکن قسمت ابھی مکمل مہربان نہیں ہوئی تھی، کیونکہ شہر میں فوزیہ بیگم خاموش نہیں بیٹھی تھی، اور انہوں نے علی اور سمرین کو الگ کرنے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھا لیا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ علی کی حویلی آنے کے 3 دن بعد سب کچھ معمول کے مطابق رہا۔ نہ اس نے سمرین پر کوئی دباؤ ڈالا اور نہ ہی اسے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ بس دور سے اسے دیکھ لیتا اور خاموشی سے اپنی نظریں ہٹا لیتا۔ سمرین نے بھی محسوس کیا تھا کہ اس شخص میں وہ غرور نہیں رہا جو اس کی ذات سے منسوب کیا جاتا۔ اس کی آنکھوں میں بس محبت تھی جو سمرین کے دل میں آہستہ آہستہ جگہ بنا رہی تھی۔ اس شام بارش ہونے والی تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور حویلی کے صحن میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سمرین برآمدے میں
برآمدے میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی جب ایک گاڑی حویلی کے باہر آ کر رکی۔ چند لمحوں بعد ایک اجنبی عورت اندر داخل ہوئی۔ وہ تقریباً 30-32 سال کی نفیس لباس میں ملبوس عورت تھی۔ اس کی نظریں بے جھجک علی کو تلاش کری تھی۔ علی اسے دیکھتے ہی چونک گیا۔ سمرین نے پہلی بار علی کے چہرے پر ایسی گھبراہٹ دیکھی تھی۔ وہ عورت سیدھا اس کے سامنے آ کر رکی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے علی۔ صحن میں موجود سب لوگ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ علی کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ عورت کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ شاید اس لیے کہ اب وقت آ گیا ہے سب کو سچ بتا دیا جائے۔ سمرین کے ہاتھ بے اختیار رک گئے۔ علی کی مٹھی بھیج گئی۔ فاتحہ بیگم دور شہر میں بیٹھی اس لمحے ایک فون کال کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا کیونکہ انہوں نے جو مہرہ بہت پہلے اپنی جگہ پر رکھا تھا آج وہی مہرہ علی کی زندگی میں طوفان بن کر داخل ہو چکا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت کون ہے، کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا علی سے کیا تعلق ہے، مگر ایک بات یقینی تھی، اس عورت کی آمد صرف علی اور سمرین کے درمیان پیدا ہونے والی قربت کو ختم کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا راز اپنے ساتھ لائی تھی جو سامنے آتا تو پوری حویلی کی بنیادیں ہل جاتی، اور اس راز کا تعلق صرف علی سے نہیں بلکہ سمرین کی پیدائش سے بھی تھا۔ فوزیہ بیگم نے برسوں پہلے ایک ایسا سچ دفنا دیا تھا جس کے سامنے آنے سے پورا خاندان ہل سکتا۔ حویلی میں آنے والی عورت علی کی پرانی محبت یا منگیتر نہیں تھی، بلکہ وہ ایک وکیل تھی جو ایک مرحوم شخص کی وصیت اور چند خفیہ دستاویزات لے کر آئی تھی۔ ان دستاویزات کے مطابق سمرین خالدہ بیگم کے مرحوم بیٹی کی حقیقی بیٹی نہیں تھی۔ برسوں پہلے دشمنی کی آگ میں ایک نومولود بچی کو بچانے کے لیے اس کی شناخت بدل دی گئی۔ وہ بچی سمرین تھی۔ اس کا تعلق ایک بہت بڑے زمیندار خاندان سے تھا جن کی جائیداد اور وراثت پر قبضہ کرنے کے لیے ان کے پورے خاندان کو ختم کر دیا گیا۔ صرف ایک بچی زندہ تھی جسے چھپا کر حویلی لایا گیا اور اپنی اولاد بنا کر پال لیا گیا۔ فوزیہ بیگم کو یہ راز کئی سال پہلے معلوم ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اسے چھپا لیا کیونکہ اگر سمرین کی اصل شناخت سامنے آ جاتی تو کروڑوں کی جائیداد اور طاقت اس کے نام ہو جاتی۔ اب جب علی اور سمرین قریب آنے لگے تھے تو فوزیہ بیگم نے یہی راز باہر نکال دیا، مگر سب سے بڑا جھٹکا ابھی باقی تھا۔ ان دستاویزات میں یہ بھی درج تھا کہ سمرین کی اصل خاندان کے قتل میں جن لوگوں کے نام شامل تھے ان میں ایک نام علی کے والد کا بھی تھا۔ یہ پڑھتے ہی سمرین کے ہاتھ سے کاغذ گر گئے۔ خالدہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور علی پتھر کا مجسمہ بن کر رہ گیا، کیونکہ اگر یہ الزام سچ ثابت ہو جاتا تو صرف اس کا اور سمرین کا رشتہ ہی نہیں ٹوٹتا بلکہ دو نسلوں کی محبت ایک پرانی خون اور آلود دشمنی کی نظر ہو جاتی۔ جو بھی تھا تمام تر حقیقت جاوید صاحب اور فاتحہ بیگم بخوبی جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جاوید صاحب کو سمرین سے بالکل بھی جذباتی لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کی بہن کی بیٹی نہیں تھی، انہوں نے اسے گود لیا تھا، لیکن خالدہ بیگم نے اسے اپنی نواسی کی طرح پالا۔ وہ تو یہ بات وقت کے ساتھ ساتھ بھول ہی گئی تھی کہ سمرین لبالغ تھی۔ وکیل کی جانب سے لائے گئے تمام دستاویزات کی مکمل جانچ پڑتال میں کئی دن لگ گئے۔ آخرکار وہ سچ بھی سامنے آ گیا جس نے کئی زندگیوں کو اندھیرے میں رکھا۔ سمرین واقعی خالدہ بیگم کی حقیقی نواسی نہیں تھی بلکہ ایک طاقتور زمیندار خاندان کی واحد وارث تھی جسے دشمنوں سے بچانے کے لیے بچپن میں نئی شناخت دے دی گئی۔ لیکن اس سے بھی بڑا انکشاف یہ تھا کہ جاوید صاحب کا نام ان دستاویزات سے محض ایک سازش کے تحت شامل کیا گیا، اس کا اس قتل و غارت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ حقیقت سامنے آتے ہی جاوید صاحب کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ پہلی بار سمرین کے سامنے آئے۔ سمرین خاموش کھڑی تھی جبکہ جاوید صاحب کی نظر زمین پر جمی ہوئی تھی۔ بیٹا، خون کا رشتہ نہیں تھا لیکن تم نے ہمیشہ بیٹی بن کر دکھایا۔ قصوروار میں ہوں، میں نے تمہیں کبھی اپنا نہیں سمجھا۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ سمرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کبھی ان سے اس اعتراف کی امید نہیں رکھی تھی۔ اگلے ہی لمحے جاوید صاحب نے لرزتا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ جاوید صاحب نے فون کر کے فوزیہ بیگم کو بھی حویلی بلوا لیا تھا۔ وہ سب معاملات ان کے سامنے لے کر آنا چاہتے تھے۔ جاوید صاحب نے سب کے سامنے فوزیہ بیگم کو کھری سنائی تھی کہ انہوں نے کیسے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو داؤ پر لگانے کی کوشش کی تھی، صرف اس ڈر سے کہ ان کا بیٹا ان سے نہ چھن جائے اور سمرین کو اس کا صحیح حق نہ مل جائے۔ اپنے طور پر انہوں نے ایک چال چلی تھی لیکن وہ پوری طرح ناکام ہو گئی۔ اپنے شوہر کی طرف سے پہلی بار سخت لہجے میں کی گئی باتوں نے ان کے دل پر گہرا اثر چھوڑا اور انہیں احساس ہو گیا کہ وہ اب تک کتنی غلط تھی۔ شاید پہلی بار انہیں اپنی نفرت کی شدت کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سمرین کے قریب آئیں۔ ان کے غرور کا بت ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو سمرین، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتی رہی جبکہ تم نے کبھی میرا برا نہیں چاہا۔ میں ہار گئی ہوں اپنی نفرت سے۔ سمرین نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ فوزیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔
اگر ممکن ہو تو مجھے بھی اپنی ماں جیسا مقام دے دینا۔ میں جانتی ہوں تم نے اپنی حقیقی ماں کو نہیں دیکھا، اور جس ماں نے تمہیں ممتا کی گود بخشی وہ بھی تمہارے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہی۔ میری زندگی جب تک ہے میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں ماں کا پیار دوں گی۔ جیسے علی میرا بیٹا ہے تم بھی میری بیٹی بن کر رہو گی۔ سمرین نے سر ہلاتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ چند دن بعد حویلی میں خوشیوں کا سما تھا۔ صحن رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف رخصتی کی تیاریاں تھیں۔ خالدہ بیگم بار بار اپنی نواسی کو دیکھتی اور نظریں اتارتی جاتی۔ سمرین سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بے حد حسین لگ رہی تھی، شاید قسمت اب اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ علی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سمرین کا جو بھی جائیداد کا معاملہ تھا اسے ضرور حل کرے گا، اور اسے اس کے خاندان سے بھی ملوائے گا، اس کی اصل پہچان سے اس کا تعارف ضرور کروائے گا۔ اس کے دل میں بھی کسک تھی کہ وہ اپنے خاندان سے ملے اور ان کے بارے میں جانے، اور اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی وہ بہت کچھ جاننا چاہتی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو وہ خالدہ بیگم سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نانو جان، آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگے گا۔ خالدہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ پگلی، اب تیرا گھر آباد ہونے جا رہا ہے، یہی دن دیکھنے کے لیے تو میں زندہ تھی۔ علی خاموشی سے چند قدم دور کھڑا تھا، اس کی آنکھیں بھی نم تھی۔ وہ آگے بڑھا اور خالدہ بیگم کے سامنے احترام سے سر جھکا دیا۔ دادی جان، آج کے بعد سمرین کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، اور میں بہت جلد آپ کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ آپ میرے اور سمرین کے ساتھ رہیں گی۔ خالدہ بیگم نے لرزتے ہاتھ اس کے سر پر رکھے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اس کے بعد فوزیہ بیگم خود آگے بڑھی۔ انہوں نے قرآن پاک سمرین کے سر پر رکھا اور نم آنکھوں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ حویلی سے دور جا رہی تھی۔ سمرین کی نظریں آخری بار اپنی نانو جان پر ٹھہری تھی، جبکہ علی نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار سمرین نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ شاید تمام آزمائشوں کے بعد ان دونوں کی کہانی آخرکار اپنی منزل تک پہنچ چکی تھی۔ کمرے میں گلاب کی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سمرین سرخ عروسی جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی، جبکہ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور علی اندر داخل ہوا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، چند چشم بدور۔ میری جان، علی کی طرز مخاطب پر سمرین نے نظر جھکا لی۔ علی دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ علی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے لب اس کی پشت سے ہاتھ پر رکھ دیے۔ سمرین کی پلکیں بے اختیار لرز گئی۔ میں نے تمہیں جانے بغیر کھونے کی کوشش کی تھی، مگر اب زندگی بھر تمہیں سنبھال کر رکھنا چاہتا ہوں میری جان۔ سمرین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ علی نے محبت سے اس کے گال سے ایک آنسو صاف کیا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ جانتی ہو، تم سے محبت کرنے میں مجھے ایک لمحہ نہیں درکار ہوا۔ 13 سال نکاح ہونے کے باوجود میں تم سے بدگمان تھا، جانے انجانے میں تم سے نفرت کرتا رہا، لیکن جب تم نظروں کے سامنے آئی تو میں خود کو فراموش کر بیٹھا۔ اس رات میں نے تم سے اپنا حق وصول کیا، صرف اس لیے کہ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ کہیں تم مجھ سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ، کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ آئی لو یو میری جان۔ علی نے اسے برش کرتے گال چوم لیے۔ پرسوں کا انتظار، بے شمار غلط فہمیاں اور دل کے زخم جسے آہستہ آہستہ دھلنے لگے۔ سمرین نے خاموشی سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا اور پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کیا۔ علی نے اسے باہوں کی حصار میں لے لیا اور اس کا چہرہ اونچا کرتے اس کے حسین لبوں کے جام سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ سمرین نے بھی نازک باہیں اس کے گلے میں ڈالی، اپنا آپ اس کے سپرد کیا۔ باہر چاندنی رات، خاموشی تھی، جبکہ اندر دو دل ایک نئے سفر کی شروعات کر رہے تھے۔ ایسا سفر جس میں محبت تھی، اعتماد تھا اور عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی تھا۔